السلام علیکم، میں سفیان بٹی۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے ان کی یہ حالت بنا دی ہے نا کہ اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس مرد مجاہد ان بے گناہ کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، اس کے باوجود ایک بندے کی اسپیشل ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ہر روز پروگرام کرو اور پاکستانی پبلک کو مطمئن کرو۔ مختلف مہمانوں کو بلا کر ان سے بیان لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ وقت جو ہے نا، یہ الیکشن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس قدر ڈرے ہوئے ہیں، اس کی پارٹی کو توڑ دیا، بے گناہ کو جیل کے اندر ڈالا ہوا، پھر بھی ہمت نہیں ہو رہی الیکشن کے اندر جانے کی، اور جو پبلک ان کے ساتھ کر رہی ہے نا، وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ نواز شریف کا رائٹ ہینڈ جناب عابد شیر علی خان، جب تک میاں صاحب لندن کے اندر رہے یہ بھی وہی پڑا رہا۔ اب اس نے ایک عوام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے جناب ایک سمندر امڑ آیا عابد شیر علی خان کی بات سننے کے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب ان کی یہ اوقات رہ گئی ہے۔ پہلے تو پھر بھی گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر جناب وہاں پر یہ کوئی ٹینٹ وغیرہ لگا کر تو وہاں پر کچھ لوگوں کو جو بھی ان لوگوں نے لیکچر مطلب اسکرپٹ دیا جاتا تھا پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ اب جناب ان کی اوقات یہ رہ گئی ہے کہ عابد شیر علی خان ایک دکان کے اندر، کپڑے کی دکان ہے، اس کے اندر چند لوگ 5 یا 6 لوگ ہوں گے، تو وہاں پر صاحب کھڑے ہو کر لیکچر دے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ترقی کی راہوں پر کس طرح گامزن کرنا ہے۔ او بھائی، تم خود گامزن ہو جو، جو جہاں پر آپ کی ترقی رکی ہے لندن کے اندر، واپس کچھ دنوں کے بعد بھاگنا ہے۔ بہتر ہے، ابھی ٹائم ہے، ویسے اطلاعات کے مطابق اس بار بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ بھی بڑی کنفرمیشن نیوز ہے، اس کے اوپر میں نے ایک ویلوگ کیا ہوا، چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جناب عابد شیر علی خان ایک دکان کے اندر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، جلدی کریں اور لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی، یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں 5-6 لوگ، اپنا قیمتی وقت لے کر قدر کرو، ان پٹواریوں کی قدر کرو، ناپید ہو جائیں گے۔ ان کے لیے کوئی جزیرہ خریدو الگ سے۔ جو حالت بن رہی ہے نا، جو قوم کے اندر شعور آ رہا ہے، آپ کو جناب ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا پٹواری آنے والے چند سالوں کے اندر۔ ان کی بھی غیرت انقریب جاگ جائے گی، جن کی ابھی بھی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے نا، انقریب ان کی بھی غیرت جاگ جائے گی۔ تو اب یہ جو 6-7 لوگ جن کو دکانوں کے اندر بٹھا کر زبردستی جناب اب لیکچر دیتے ہیں اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے کے طریقے بتاتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گے۔ آپ اپنے ترقی کے راہ کے اوپر جتنی جلدی ہو سکتا ہے گامزن ہو جائیں، اگر پوسیبل ہے تو۔ اس کے بعد جناب میاں نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ میاں صاحب کے جو پلیٹلیٹس ہیں نا، مطلب طبیعت ناکار ساز کے حوالے سے پارٹی کے اندر سے جو ان کے لوگ ہیں کچھ ابھی بیان ایسے جاری کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کی جو طبیعت ہے نا وہ بگڑ رہی ہے، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا جب میاں صاحب پاکستان کے اندر آئے تھے نا، تو انہوں نے ایک رپورٹ پہلے بھیجی تھی، اور اس رپورٹ کے اندر میاں صاحب نے بڑے موٹے حرفوں کے اندر جناب لکھوایا ہوا ہے کہ جب بھی میاں صاحب کو چیک اپ کی ضرورت پڑے گی تو وہ لندن سے جا کر چیک اپ کروائیں گے۔ پاکستان کے اندر چیک اپ نہیں ہو سکتا میاں صاحب کا، چاہے بیماری کوئی بھی ہو، چیک اپ لندن کے اندر ہوگا، کیونکہ میاں صاحب کو اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے، اپنے کارناموں کا پتہ ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستانی پبلک بڑے غور سے دیکھ رہی ہے کہ یہ شریف خاندان اس وقت کون سی حرکتوں کے اندر جناب نا مگن ہے، کن حرکتوں کے اندر جناب اس وقت مصروف ہے۔ تو اب پھر جب ملک سے بھاگنا ہوگا تو وہ رپورٹنگ کام آئے گی، لیکن اس بار ان کو کوئی بھاگنے نہیں دے گا، کیونکہ جب یہ ملک سے بھاگتے ہیں نا تو جن کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر یہ حکومت کے اندر آتے ہیں، ان کے اوپر ہی اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب ملک سے ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے اوپر بڑا واضح اور کلیئر ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر فیصل واڈا نے میسج کنوے کر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب ایک اسپیشل بندہ کامران خان نام آدمی، جس سے ہر روز صرف یہ پروگرام کروایا جاتا ہے کہ یہ وقت جو ہے نا یہ الیکشن کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ وقت الیکشن کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز اس وقت بڑی بیزی ہیں، تو الیکشن کو جناب کچھ ڈیلے کر دینا چاہیے۔ وہ اگلواتے ہیں، جو گیسٹ بلاتے ہیں نا ان کے منہ سے کچھ باتیں اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسے بیان دیں، پبلک کے اندر ایک جناب ایسا ماحول بن جائے۔ جب کچھ بھی نہیں بنا، جب مہمان تو بھائی جو آئیں گے انڈیپینڈنٹ رہ دیں گے، سب کو پتا ہے کہ الیکشن ہی آخر کار سلیوشن ہے اس سب مصیبتوں سے نکلنے کے لیے۔ جب تک ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں ہوگا تو ملکی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب تک جس حکومت کے اوپر پبلک کا جناب ٹرسٹ نہ ہو، یقین نہ ہو، تو پھر مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ تو ہر مہمان کی تو یہی رہا بھائی الیکشن ضرور ہو، لیکن اس کے اندر جو یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یہ بند ہونی چاہیے۔ پھر جناب جب کچھ نہیں بنا تو کامران خان نے آج ایک جناب ادھر ایک پول کروا دی ہے، ایک سروے کروا دی ہے۔ اس کے اندر اس نے لکھا ہے آپ نواز شریف کو ووٹ دیں گے، آپ جناب آصف زرداری کو، یا پھر عمران خان صاحب کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ووٹ دیں گے۔
یا پھر آپ اپنا ووٹ ضائع کر دیں گے، ایک یہ بھی آپشن رکھا، باقی کسی کو نہیں اس جناب سروے کے اندر انہوں نے ایڈ کیا۔ 70+ پیپل، وہ جو بندہ ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، اب اس کے اوپر تو کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ 70+ جب میں نے دیکھا تو وہ جناب عمران خان صاحب کو لوگوں نے چوز کیا، ان کی جو چوائس تھی وہ عمران خان صاحب جو ان کے آزاد امیدوار ہیں ان کو ووٹ دیں گے۔ تو اب اصل میں تو ان کا یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ ڈرا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ حالت ہونی ہے، اب کچھ بھی کر لو، 5%، 10%، 20% کی دھاندلی کر لو گے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ وہ تو بار بار یہ مشورے دے رہا ہے کیونکہ ہر روز وہ اس کے اوپر ایک پروگرام بھی کرتا ہے۔ تو اس وقت بڑی نا ایک انٹرسٹنگ سچویشن، ایک طرف تو تحریک انصاف کو اس حد تک دبایا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ ڈٹ کر سامنے کھڑے ہیں۔ وہ مرد مجاہد جس کو جیل کے اندر ڈالا ہے وہاں سے وہ ایک بیان جاری کرتا ہے، تو ان لوگوں کے نا یہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی اب کیسے ڈیل کریں، کس طرف جائیں، مطلب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ان لوگوں کو اس وقت، جتنے بری طرح یہ پھنس چکے ہیں۔ تو ناظرین جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔